دنیا کے امتحان میں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نفس کا بندہ اور اللہ کا بندہ۔ یعنی قرآن کے حساب سے میں بات کروں، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ نفس کا بندہ ہے، نفس اس کا خدا ہے، وہ نفس کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کیسے بنے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ تو دیکھیں، ابتدائی طور پہ تو ہم کسی نہ کسی کی بندگی کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی کے سر جھکانے میں ہم محتاج ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکا دیں۔ تو یا تو آپ اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے یا غیر کے سامنے سر جھکائیں گے، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ۔ تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ اللہ کا موضوع کیا ہے کہ اللہ کا بندہ کیسے بنے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا بندہ بننا بہت بڑا اعزاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب خاص موقع پہ یاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا کہا ہے؟ معراج کا جو واقعہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہ بندگی اور بندہ بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ہم دنیا میں اعزاز چاہتے ہیں۔ ایک فوجی ہے، ایک آفیسر ہے، میجر ہے، جو بھی ہے، وہ چاہتا ہے میرے کندھے پر پھول لگتے جائیں، اعزاز مجھے حاصل ہوتے رہیں۔ انہوں نے تو پورے تمغوں کی ایک فہرست لگائی ہوئی ہے نا، تمغہ 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 تمغہ، ہر فوجی کو ایک تمغہ تو ضرور دیتے ہیں وہ لوہے کا اور وہ لگا لیتا ہے۔ تو اعزاز ہم چاہتے ہیں، انسان اعزاز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعزاز دینے کے لیے، بہت بڑا اعزاز دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس سے کہا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ اعزاز چاہتے ہو تو ایک تو بندگی بجائے خود ایک اعزاز ہے، اللہ کا بندہ۔ عباد الرحمن، اپنے اللہ تعالیٰ نے انہو بارے وہ عباد الرحمن کی میں بات کروں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون، اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کہہ رہا ہے۔ بہت مطلب قرآن میں بہت اس کے متعلق باتیں ہیں۔ عباد اللہ، اللہ کے بندے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے اور بندہ بننے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اور ایک بات یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں دنیا کے امتحان میں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نفس کا بندہ اور اللہ کا بندہ۔ یعنی قرآن کے حساب سے میں بات کروں، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ نفس کا بندہ ہے، نفس اس کا خدا ہے، وہ نفس کا بندہ ہے، خواہشات نفس۔ تو اللہ کا بندہ کیسے بنے، یہ اس کے لیے تو دیکھیں یہ ایک کام ہے۔ تو جس مثال کے طور پہ آپ فوج میں ایک نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بریگیڈیئر بننا ہے کیونکہ یہ تو پوری ایک کمپنی کی لیڈ کرتا ہے اور بہت اختیارات، اور یہ وہ ایک نوجوان ہے مثال کے طور پہ، جسمانی صحت بھی اچھی ہے، کر بھی سکتا ہے، تعلیم بھی ہے، اور باپ بھی اس کا وہ ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ بس ابو میں نے، تو اب وہ اس نے ایک بچہ ہے جو اکیڈمی نہیں گیا، یہ وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، تو اس کے لیے پھر اسباب ہیں۔ آپ جائیں گے، امتحان پاس کریں گے، ٹیسٹ پاس کریں گے، محنت کریں گے،
اور جو بھی ہے پھر سلیکشن ہوگی، آپ کی سلیکشن ہو گئی، پھر آپ اپنا پورے احتیاط اور اس سے یعنی اعزازات مطلب جو بھی آپ محنت ہے آپ وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دن آپ بریگیڈیئر بن جائیں۔ اللہ کا ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ترجمہ میں یہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ ہمارا اعزاز کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نہیں بنیں گے تو پھر نفس کے بندے ہوں گے۔ اس وقت کا مسلمان انفرادی طور پہ مرد ہو عورت ہو پوری امت ہو، یہ نفس کی پجارین ہے، نفس خدا ہے ہمارا۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کا بندہ بن جائیں تو آپ اپنی اب آپ پھر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا اور آپ بڑی خوشی سے جھکا دیں گے سر۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو جو بھی آپ کو قربانی آتی ہے تو آپ بڑی خوشی سے۔ ایک صحابی تھے تو بدر تھی یا احد تھی جو بھی تھا، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، گر پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر تھے اور گھسیٹا اپنے آپ کو اور حضور کے قدموں پہ پہنچا دیا، اور جملہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، اپنا مال و جان کو کھپا دیں، ماریں یا مر جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ آیت بھی ہے نا سورہ توبہ میں ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے، تو کریں گے کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، تو یا ماریں گے یا مر جائیں گے، بس یہ بس سورہ توبہ میں ایک بس ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ فاستبشروا ببیعکم، پھر مضمون یہ ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس بیعت کی، اس جو تم نے اللہ سے بیعت کی ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ فاستبشروا ببایعتم بہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ بننا جملہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا، انسان کو جو درپیش مسائل ہیں، جو درپیش ایشوز ہیں یا جو بھی کرنے کے کام ہیں، سب سے آسان کام اس میں اللہ کا بندہ بننا ہے، سب سے آسان کام۔ کیوں کہ اسی لیے تو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بعض کہتے ہیں نا وہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، جو تم میں پاس ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم، مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، سنو اور اطاعت کرو، واسمعوا واطیعوا، اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سارے کاموں سے آسان کام بندگی ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اصول ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، سورج دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ پیدا اس لیے کیا ہے، ایک عام بات ہے۔ پانی میں انسان مر جاتا ہے لیکن مچھلی کی زندگی تو پانی میں ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا اس کو پانی کے لیے ہے، پانی سے نکالو تو مر جائے گی۔ تو یہ عام باتیں ہیں۔ زندگی جیسے کہ مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بندگی میں ہے۔ بندہ بنے گا تو یہ زندہ ہو جائے گا،
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی، جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ بندگی میں زندگی ہے، جو بندہ نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ باقی تو تفصیلی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ایک مردہ انسان ہے۔ آج امت مسلمہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، انکاری ہیں ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے نمبر 1، اور ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، دو ہی باتیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم